بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں یہ صورت پڑھیں، دل کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ رشتوں کی بندش، کاروبار کے مسائل، میاں بیوی میں محبت۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پوری فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو کبھی بھی کسی ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد میں کبھی مبتلا نہ کرے، اور ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا ایک اور عمل یہ ماہ رجب کے حوالے سے ہے۔ ماہ رجب بالکل آنے والا ہے اور اس کے اندر بہت سارے وظائف کیے جاتے ہیں، اور ان وظائف کے بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ جو عام دنوں میں وظیفے سے ہمیں تاثیر نہیں ملتی، اگر ہم ماہ رجب میں وہ وظیفہ کر لیں اور پوری کوشش کے ساتھ کریں، پورا یقین رکھتے ہوئے کریں، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی جائز حاجت اور ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کل جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر دوسرا بندہ یا ہر دوسرے ماں باپ وہ رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں، اولاد کے رشتوں کے لیے، خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے لیے، اور اسی طرح بچوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا جو عموماً میں کہا کرتا ہوں، کہ رشتوں کو جب آپ تلاش کرتے ہیں تو اس میں اپنی ترجیحات بدل دیجئے۔ ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ اچھا مکان، اچھی نوکری، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، یہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ترجیحات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ترجیح سب سے پہلی ایمان، تقوی، دینداری، پرہیزگاری۔ پہلی ترجیح ہماری رشتوں کے حوالے سے یہی ہونی چاہیے، چاہے ہم بچی کے رشتے کے لیے نکلے ہیں یا پھر بچے کے رشتے کے لیے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کو دیکھیے۔ پہلی چیز یہ دیکھیے، اگر یہ نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے تو پھر آپ کو اس سے پیچھے ہو جانا چاہیے۔ یہی ہماری شریعت کا مزاج بھی ہے کہ رشتے کی بنیاد دینداری، تقوی، پرہیزگاری کے اوپر ہو تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر اس کی بنیاد کسی دنیاوی لالچ کے اوپر، بینک بیلنس، اچھی نوکری، گاڑی، بنگلے کے اوپر ہو تو پھر اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ پھر لڑائیاں، جھگڑے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک مفاد کا تعلق ہوتا ہے اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اسی میں پھر زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز سے آپ پرہیز کیجئے اور دینداری، پرہیزگاری کو آپ ترجیح دیجئے۔ اسی طرح کاروبار کے جتنے بھی مسائل ہیں، چلتا نہیں ہے یا اس میں کوئی برکت نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں۔ میاں بیوی میں اگر کوئی ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، جائز کوئی محبت کہیں پر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی جائز اور حلال مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیابی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی صدقے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی حاصل ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ رجب میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ کو زیادہ حاجات اور ضروریات ہیں تو پھر آپ ہر جمعرات کو یہ عمل کریں۔ یعنی رجب کی جتنی بھی جمعراتیں آئیں گی، تمام جمعراتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بہت زیادہ فوائد اور فیوز آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر سورت، سورۃ الکوثر، جس کو آپ جانتے ہوں گے اور عموماً اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اس کو ایک دفعہ سماعت فرما لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ عمل اس کا ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سنا دی ہے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے، کیونکہ وظائف کے اندر عام طور کے اوپر ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہم الفاظ تلفظ کو صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، اور بس ہم وظیفہ کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔
تو آپ نے سب سے پہلے سورت کے جو الفاظ تلفظ ہیں ان کو درست کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورت الکوثر کے پہلے بھی 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، سورت الکوثر سے بعد میں بھی 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے، 313 مرتبہ۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب جتنے یقین کامل کے ساتھ آپ دعا کریں گے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اتنی جلدی اور اتنا زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر بے یقینی کے ساتھ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی عمل آپ بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے خوب رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے۔ جو بھی نیت رکھ کر آپ یہ عمل کریں گے، ایک ضرورت ہے، 1000 ضرورتیں ہیں، جتنی بھی ہیں، آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی تمام ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔